في أعماقنا الإيمان. فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. مائک نمبر 5 پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں. Can you explain vividly the points mentioned in the Bible to prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا, صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا, خصوصاً جونا کے ذریعے. میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ. Was Christ really crucified? کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں, کہ وہ صلیب پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے, کروسیفکشن FIXION کے معنی ہے کہ انسان کو جب صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے کروسیفکشن, CRUCIFIXION. ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے, اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن, CRUCIFICTION, کروسیفکشن مینس یہ کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں مرے, خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے. کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا, وما قتلوا وما صلبوہ, نہ ہی انہوں نے ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں صلیب پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, یہ صرف ایک دکھاوا تھا, ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا. وما قتلوا یقینا, اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, یہ صرف ان کو لگا. اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے. ولیکن شبہ لہم, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صلیب پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ ایڈلٹرس جنریشن, یو سیک آفٹر اے سائن, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی, کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا, صرف سائن آف جونا, یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے
کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے، اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے، یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے، ہمیں جاننا پڑے گا دا بک آف جونا. ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا، یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے، یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ، آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوا کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے، اسی لیے نینوا جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا، سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے سی میں، دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوا کے بدلے جوپا جا رہا ہوں، تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم، طوفان. طوفان، یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ طوفان یونس السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا، سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے، مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے، تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر، when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا، طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں، وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے، لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ طوفان میں مرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے. اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے، سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک. مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن، نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے. بہن صحیح جواب دے رہی ہے. 3 دن کے بعد وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو الٹی کر دیتی ہے, مطلب پیٹ میں سے باہر نکلتے یونس علیہ السلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں, زندہ یا مردہ. The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive. No? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. وہ زندہ تھے.
ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پھینکتے مرنا چاہیے، نہیں مرتے ہیں، زندہ رہتے، معجزہ. طوفان میں مرنا چاہیے، نہیں مرتے، زندہ رہتے، معجزہ. مچھلی آ کے نگل لیتی ہے، مرنا چاہیے، زندہ رہتے، معجزہ. مچھلی 3 دن تک ان کو سمندر میں گھماتی ہے، مرنا چاہیے، نہیں مرتے، معجزہ. مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ، وہ زندہ رہتے، معجزہ. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات تک رہیں، اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک رہیں گے. Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے تھے قبر میں، وہ زندہ تھے. تو کروسیفائی ہونے کے لیے، سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے. تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں، انہیں اتارا گیا تھا، وہ زندہ تھے. اور جب قبر میں لے کے گئے تھے سپل کر، اس ٹائم بہت لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی، بوگدا ہوتا تھا، بڑا بوگدا ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا. 3 دن اور 3 رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں، اسی طریقے سے میں 3 دن اور 3 رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو. تو اسی لیے بائبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے، وہ زندہ تھے. اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل کیا ہے. یہ صرف ایک شک اور شبہ ہے. Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You're a Muslim? Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. مائک نمبر 1 سے غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جے جنین آداب. میرا نام ارون کمار جین ہے، مرشید آباد اورنگ آباد سے آئے ہیں. میرا کوشچن ہے، جو نیا مسجد بن رہا ہے اور قبرستان ہے اور عیدگاہ ہے، اس میں میرا من ہوا ہے کہ ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں، میرا من چاہتا ہے. لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو. بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے عیدگاہ کے لیے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے. کیوں؟ کیا انسان بھائی نہیں ہے؟ بھائی صاحب، غیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے. مثال کے طور پہ مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے. مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے. زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا، ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے، 85 گرام سونے کے اوپر ہے، اسے زکوٰۃ دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی کئی شرائط ہے کہ فقراء کو دینا چاہیے، غریب کو دینا چاہیے، مساکین کو، معلّہ الفضل قلوب، غارمون جو قرض دار ہے، وغیرہ وغیرہ، ابن سبیل. لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے دے سکتا ہے، کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے، اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اپنے باقی پیسے سے بنائے. زکوٰۃ کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں.
کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے، مسجد بنانے کے لیے نہیں، کیونکہ مسجد ایک فرض مسلمان خود اپنے پیسے سے، نہ کہ زکوٰۃ سے، اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے، نہ کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے، جو 8 کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے، وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے دے سکتے، یہ ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بھال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو اس بات میں مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے پیسے سے۔ تو اگر کوئی غیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا۔ کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں۔ عام ہندوستانی، میں ہندوستان کا ناگرک ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں اسی لیے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو، وہ رول ہے۔ کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ لوگ کو اجازت ہے۔ عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے، یہ اصول ہے دیش کا۔ اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے، تو اسی لیے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی خیرات کی الگ بات ہے۔ اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو، تو حرام نہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے، صرف مسجد کے لیے شرط ہے۔ تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے، باقی چیزوں کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسوں سے کوئی مسلمان کو پالنا چاہتا ہوں، تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے، صرف مسجد کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا، پھر ہی آپ، کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے، آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کو ایک ایشور کو ماننا چاہیے، ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے، تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائے گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں، پھر آپ کا پیسہ لے سکتے، ورنہ نہیں۔ ہوپ دان آنسر دی کوسچن۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ہم لوگ جو گائے کا دودھ پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ یا نان ویج ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائے کا دودھ جو پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ نان ویج ہے۔ سائنٹیفکلی گائے ویج ہے کہ نان ویج ہے؟ بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نان ویج ہے۔ گائے نان ویج ہے نا؟ ہاں۔ تو اس کا دودھ ویج ہوگا یا نان ویج ہوگا؟ نان ویج، لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دیوی ہے۔ ہاں، ابھی اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا۔ آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نان ویج ہے کا ویج ہے، تو میں نے پوچھا گائے نان ویج ہے کا ویج ہے، آپ نے کہا نان ویج، تو دودھ بھی نان ویج ہوگا۔ تو سائنٹیفکلی دودھ نان ویج ہے، لیکن کیونکہ دودھ کے بنا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا۔ آپ سمجھے نا، دودھ کے بنا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹیرین کہہ دیا۔ تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ ہم بھی جین ہیں۔ معلوم ہے آپ کا نام جین ہے۔ تو ایک مناظرہ ہوا تھا ود دا پریزیڈنٹ آف دا انڈین ویجیٹیرین کانگریس مسٹر رشمی بھائی زویری، وہ پریزیڈنٹ تھے۔ تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے۔ وہ مناظرے میں میں نے ثابت کیا کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام نہیں، اچھا ہے، ثابت کیا۔ اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نان ویج ہے، لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے، کیوں؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تو دودھ سائنٹیفکلی از نان ویجیٹیرین۔ آپ نے کہا کیا ہے ہماری دیوی ہے، آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ نہ تس پرتیماستی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، آپ سمجھے نا، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں۔ تو یہ وید کے مطابق
یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ سمجھے نا. لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں، کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے، شروتی اور اسمرتی. شروتی وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آئے، وید اور اپنشد. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو شروتی ہوتی جو ایشور کی طرف سے ہے، اور ایک ہوتی ہے اسمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے. تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں، خصوصاً اسمرتی میں، ایسی چیزیں لکھی ہے جو شروتی کے خلاف ہے. یہ آپ دیکھیں گے، گائے آپ کی دیوی ہے، وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے، آپ نیچے والی کتاب میں پائیں گے. تو جب بھی کوئی اونچی یا نیچے کتاب میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں ماننا چاہیے اونچی کتاب. قرآن اسلام کی سب سے اونچی کتاب ہے. قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرائی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہیے، اس کتاب میں نہیں. آپ سمجھے نا. تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے، وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں، تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں. تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے، یہ کئی پنڈت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم جانتے ایشور ایک ہے، لیکن ہمیں کنسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پنڈت لوگ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، نہ اس کا کوئی عکس ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ کوئی پینٹنگ ہے، نہ کوئی پکچر ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ، لیکن کیا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عکس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مورتی کی. جب ہم ہائر کانشیسنس پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائر کانشیسنس پہ پہنچ گئے، ہمیں کوئی عکس کی ضرورت نہیں، ہم ایشور کو ڈائریکٹ مانتے، ڈائریکٹ عبادت کرتے. تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکراؤ ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنسبت. تو اونچی کتاب میں لکھا ہے کہ ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے. آپ سمجھے نا. پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے. تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے، چاہے مسلمان ہو، جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ بھی وید کو سمجھ کے پڑھو. میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرت کم از کم ہندوؤں کے لیے فرض کرو، تو ہندو کم از کم سانسکرت پڑھ سکیں گے، اپنے مذہب کے قریب آئیں گے، اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے. کیونکہ سانسکرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھمائے گا نہیں. پھر پنڈت گھمائے گا تو بولیں گے تو حوالہ دو کوئی ہے. آپ سمجھے نا. بہت سے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہ مسلمان ہے جو ایسا کرتا ہے، بولتے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو مت. ارے کیوں نہیں سنو بھائی؟ میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا وید کا غلط ہے. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. آپ سمجھے نا. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ سانسکرت جانو، اپنی وید پڑھو. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، یکسانیت کی طرف آئیں گے تو ہندو مسلمان ایک ہو جائیں گے. ہوپ دا آنسر دا کوسچن. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.